پکڑا گیا ہے. اب آئیے اس کی چٹھی آئی تھی مجھے کہ بھئی یہ دکھا دیں. اب موجودہ غیر مقلدین فرقے کے سب سے بڑے جھوٹے کو دکھا رہا ہوں میں. ہاں دجال بھی اس کو دیکھ کے شرما جائے گا, کہیں گا میری ضرورت ہی نہیں جب تک یہ ہے. یقین مانو جب تک یہ زندہ ہے دجال کا خروج نہیں ہونے والا. تو کہیں گا نہیں ہے میرا نائب ہے, جب یہ مرے گا تب سوچوں گا آؤں کہ نہیں آؤں. یہ میں اس کے خود شہر گیا تھا یو پی, ابھی اناؤ شہر کا رہنے والا ہے. میں نے وہاں یہ تینوں کلپ دکھائی جو یہاں ریپیٹ کر رہا ہوں. صرف اتنا مطالبہ کیا کتاب کہاں ہے بتا دے, کس کتاب میں بتا دے. وہاں کے لوگوں نے فون کر کر کے اس کو ستا ڈالا, غیر مقلدوں نے. ارے یار وہ ناگپور سے آگے چیلنج کر کے گیا کتاب کا ہے, جواب دو جواب دو. موبائل بند کر دیا, سوئچ آف کر دیا, اٹھانا ہی بند کر دیا. بامبے آنے والا تھا, بمبئی میں میرا جلسہ ہوا, وہاں پر میں نے اعلان کیا یہ آنے والا ہے. میں تو اس وقت نہیں رہوں گا, میرے مصروفیات ہے, پروگرام ہے, میں آگے نکل جاؤں گا. لیکن اہل بمبئی سے میں کہہ رہا ہوں اس کو پکڑ کے کتاب پوچھنا ہے. اس کی قوم, اس کی ضروریت گئی, ایئرپورٹ پہ پٹھا آیا ہی نہیں, اطلاع ہی نہیں دیا کہ میں آیا کیوں نہیں. اس کو کسی نے بتا دیا ہوگا آنا مت, یہاں گھیرا گاری ہونے والی ہے. آئیے ذرا اس کی جھوٹ سنیں, یہ کتنا بڑا جھوٹا ہے, سنیے. ایک کتاب آتی ہے سیرت غوث پاک کے نام سے, انڈیا کی چھپی ہوئی ہے, بامبے سے چھپی ہوئی ہے. اس کے صفحہ نمبر 179 پر 179 صفحے پر ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہوا ہے. اس سے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کا مقام کیا ہے اور غوث پاک کا مقام کیا ہے, اس کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس واقعے کو سن کر. نہیں تو غوث پاک, مجھے تھوڑی سی اجازت چاہیے, حالانکہ غوث صرف اللہ ہے. لکھا ہے کہ گاؤں کے لوگوں نے ایک بار ایک گاؤں کے مکھیا سے, جو پردھان تھا اس گاؤں کا, سرپنچ تھا, اس سے کہا کہ بارش بہت دنوں سے نہیں ہو رہی ہے اور تم گاؤں کے مکھیا بنے بیٹھے ہو. تو گاؤں کا مکھیا بولتا ہے کہ چندہ کرو, پیسہ اکٹھا کرو, میں اللہ کے پاس جاتا ہوں اور اس سے بات کر کے آتا ہوں. صفحہ نمبر 179 یاد رکھیے گا. سیرت غوث پاک حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی, تھوک کے بھاؤ بکتی ہے کتاب, قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہے, صرف 75 روپے انڈین کرنسی. لکھا ہے کہ گاؤں کا مکھیا لوگوں سے چندہ کر کے کہیں غائب ہو گیا. اللہ کے پاس کیا جائے گا وہ, سوچا 8-10 دن میں بارش ہو جائے گی تو لوٹ کے آ جاؤں گا, لیکن 8-10 دن تک بارش نہیں ہوئی. بہرحال وہ بیچارہ آیا, اور آنے کے بعد لوگوں نے کہا کیا ہوا, ابھی تک بارش نہیں ہوئی, آپ کی اور اللہ کے درمیان کیا بات ہوئی؟ تو گاؤں کا مکھیا کہتا ہے کہ اللہ بہت غصے میں. کہا کیوں؟ کہا وہ اتنے غصے میں ہے کہ وہ بارش نہیں ہوگی, وہ بارش نہیں کرے گا. اور اس نے مجھ سے کہا کہ تو آیا ہے میرے پاس, لوگ مجھے رب مانتے ہی کہاں ہیں, جو کچھ تو مانتے ہیں وہ غوث پاک کو مانتے ہیں, مجھے کہاں مانتے. میرے نام پہ کوئی فقیر تمہارے دروازے پہ چلا جاؤ کہ اللہ کے نام پہ دے دو تو کوئی دینے والا نہیں, اور بڑے پیر صاحب کے نام پر اگر کچھ مانگ لیا جائے, عبد القادر جیلانی کے نام پر, تو 11ویں کی ڈیگے لے لو, حلوے لے لو, بریانی لے لو, وہ ساری چیزیں لوگ مجھے مانتے ہی کہاں, سب کچھ تو اس نے غوث پاک کو طلب کیا ہے. پھر کیا ہوا؟ کہا میں اللہ کو اور غوث پاک کو دونوں کو لڑتا ہوا چھوڑ کے چلا آیا. اب اگر اللہ جیت گیا تو بارش بالکل نہیں ہوگی, اور غوث پاک اگر جیت گئے تو انتظار کرو کہ 2-4 دن میں شاید بارش ہو جائے. اس واقعے سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں؟ اس واقعے سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں؟ اس واقعے سے یہ اندازہ لگاتے کہ روئے زمین کا تو سب سے بڑا جھوٹا ہے. کون سی کتاب کا حوالہ دیا ہے؟ سیرت غوث پاک, صفحہ نمبر 179. کہاں ملتی ہے؟ قیمت کتنی ہے؟ رائٹر کا نام؟ رائٹر کا نام ہی نہیں معلوم. پبلشر کہاں چھپی نہیں پتا, آسمان سے آئی, اس کے ہاتھ میں آئی, اس نے پڑھا, چلی گئی واپس. یعنی دیکھیے پہلے کیا کر رہے ہیں, جھوٹ بول کر
ہمارے خلاف ایک مواد تیار کیا جاتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے ان لوگوں کا، یہ ہے پالیسی کہ بھائی بزرگوں کے بارے میں انہوں نے یہ عقیدے گڑھ لیے، یہ گڑھ لیا کتاب کے حوالے کے ساتھ. تو سننے والا نیا آدمی بیچارہ جو دونوں طرف نہیں سنتا، ارے یار ان کی کتابوں میں ایسا لکھا ہے، یار مولانا جرجی جھوٹ تھوڑی بولیں گے، اور سعودیہ میں بول رہے ہیں، حرم کے پاس بول رہے ہیں، مگر اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے نا، سننے والے کو، یہ منافق کے پکے. جھوٹ بولنا تو ان کی فطرت ہے، 14 سال پہلے نبی بتا چکے. کتاب کا نام اتا پتہ نہیں، اہل سنت والجماعت کے کسی مصنف کی ایسی کوئی کتاب ہی نہیں ہے. تقریباً آج 8 مہینے سے میں چیلنج، بلکہ سال بھر ہو گیا اب تو. پچھلے میلاد النبی میں نے تقریر کی تھی بامبے میں، نیٹ پہ گئی وہ تقریر، اس تک پہنچی، اس کے چمچوں نے، اس کے ہوا خواہوں نے اس کو فون کیا کہ بھائی اس کا جواب، سال بھر ہو گیا جواب نہ دارت. غوث پاک گئے، اللہ سے جنگ ہو رہی ہے. اب اسی کتاب کا ایک اور حوالہ سن لے. اور اسی کے 2 صفحہ الٹنے کے بعد، صرف 2 صفحہ 181 صفحے پر دیکھیں گے لکھا ہوا ہے غوث اعظم دستگیر. اب دستگیر کا معنی دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. بڑے پیر صاحب نے اللہ سے کہا کہ دکھاؤ یہ 7 آسمان تو نے کیسے بنائے. میں یہ دکھلانا چاہتا ہوں شرک کے نقصانات کیا ہیں. جب شرک انسانی زندگی میں آتا ہے تو یہ اللہ کے مقام و مرتبے کو کس طرح گھٹاتا ہے. بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں غوث پاک عبد القادر جیلانی کہ مجھے دکھلاؤ یہ 7 آسمان تو نے کیسے بنائے ہیں. گویا کہ یہ انجینئر تھے، سگنیچر ان کو کرنا تھے. اللہ تعالیٰ ان کو لے کے چلا. پہلا آسمان دیکھا کہا بالکل ٹھیک، دوسرا دیکھا کہا مستحسن اچھا ہے، تیسرے کو بھی پاس کر دیا. چوتھے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اس کو بھی پاس کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک. چھٹے آسمان پر جب اللہ پہنچا، ماتلاؤ چھٹے پر، تو وہاں سے اللہ کا پیر پھسلا. بڑے پیر صاحب کا پیر نہیں پھسلا، میں بولنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا پیر پھسلا. اور چھٹے آسمان سے اللہ گرا اور وہ گر کر نیچے چوتھے آسمان پر آیا. بڑے پیر صاحب نے اپنا دائنا ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو کھینچ لیا، پکڑ کے ان کو اٹھا لیا. گرنے سے، زمین پر آنے سے ان کو روک لیا، ہاتھ پکڑا اور ان کو کھینچا اور اوپر چڑھا لیا. اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا. یہ دستگیر کا معنی یہ ہے، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی جو رسوائی اور ذلت اس فرقے نے کی ہے، شاید ہندوؤں کی مذہبی کتابیں بھی اگر آپ پڑھ ڈالیں تو یہ نہیں ملے گا آپ کو. دستگیر کے معنی کیا بتایا؟ ایک جھوٹا قصہ گڑا اسی کتاب کے 2 صفحے بعد، یعنی صفحہ 181 پر لکھا ہے کہ غوث پاک آسمان دیکھنے گئے، اللہ کا آسمان کیسے بنایا بتا. اللہ نے بتایا یہ پہلا آسمان. غوث پاک نے کہا ٹھیک، دوسرا ٹھیک، تیسرا ٹھیک، چوتھا، پانچواں، چھٹے سے اللہ گر گیا. غوث پاک نے ہاتھ پکڑ کے اللہ کو کھینچا، بچا لیا. اس دن سے اللہ، غوث پاک کا نام کیا ہو گیا؟ دستگیر. یہ جرجیت سے بولتا ہوں، اگر اپنے باپ کی اصلی اولاد ہے، دستگیر کے یہ معنی جو تو نے بیان کیے کہ اللہ کو ہاتھ پکڑ کر کھینچنے والا، کس لغت، کس ڈکشنری، کس کتاب میں بتا دے. نہیں ہے. آئیے، وقت نہیں ہے، جلدی میں دکھا رہا ہوں. یہ اردو کی فیروز اللغات معتبر لغتوں میں ہے. دستگیر کے معنی دیکھیں کیا ہے. مددگار، حامی، اللہ کو ہاتھ پکڑ کے کھینچنے والا. لغت کشوری فارسی کی لغت. دستگیر کے معنی مددگار، قیدی، گرفتار. اس کے بعد یہ انگریزی کی ڈکشنری، اردو ٹو ہندی، انگلش. اس کے اندر بھی دستگیر کے معنی کیا ہے؟ ہیلپر، مدد کرنے والا. اور آگے لکھا ہے کہ غوث پاک کا لقب ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی لغت میں، چاہے انگریزی ہو چاہے اردو، کسی بھی جگہ دستگیر کے معنی اللہ کو ہاتھ پکڑ کر کھینچنے والا نہیں ہے. مگر یہ جھوٹ بولتے ہیں. صرف اتنا مطالبہ ہے، اگر یہ واقعی حلالی ہے اور واقعی سچے ہیں تو یہ کتاب لا کے دکھا دیں.